بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، جو باتیں کرنی آپ سے، وہ ایک امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ وہ یہ کہ نبی کون ہو سکتا ہے؟ کیا عورت کو نبی کا مرتبہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نبی ہوتا یہ ہم اس بارے میں آج جانتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ مؤنث کو نبی نہیں بنایا گیا۔ مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تبلیغ دین ان سے ممکن نہیں، کیونکہ عورت تبلیغ نہیں کر سکتی۔ نبی کو گھر سے باہر مردوں کے ہجوم اور مجالس میں احکام الہیہ پہنچانے ہوتے ہیں، اور یہ کام مؤنث نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح غلام نبی نہیں ہو سکتا، غلام نبی نہیں ہو، کیونکہ غلام دوسروں لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے بھی تبلیغ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور آگے جن اور فرشتے بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جنس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے۔ اگر اللہ پاک فرشتوں کو بھی نبی بناتے تو اس کو بھی مرد بناتے۔ یہ ان کفار کو بتایا گیا ہے جو انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ایمان سے محروم ہوتے ہیں، اور ایمان سے معروم ہوتے تھے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا نبی کی تعلیم سے فیض حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نبی کو انسانی شکل میں بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بناتے تو اسے اصلی شکل میں دیکھنے کی انسانوں میں طاقت ہی نہ ہوتی، اور اگر فرشتہ کو نبی بنایا بھی ہوتا تو انسانی شکل میں ہی آتا تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے۔